ویلکم بیک. مالی سال 2021-22 کا بجٹ پیش کر دیا گیا. شوکت ترین وزیر خزانہ نے بجٹ اپوزیشن کے ہنگامے کے دوران پیش کیا. اب اس بجٹ کے جو خد و خال مختلف اسٹیک ہولڈرز ہمارے پاس اس وقت یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے زبیر طفیل صاحب, سابق صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, اور ان کے ساتھ انور کاشف ممتاز, ماہر ٹیکس امور, اور اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر فرحت علی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. فرحت صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, ہم نے جوائن کیا. زبیر صاحب, جو کلیم کیا جا رہا تھا, جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہوگا, پرو اکنامک گروتھ ہوگا, پرو غریب پرور بجٹ ہوگا, بہت ساری کمٹمنٹس حکومت نے کی تھی, کس حد تک ریفلیکشن نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات ہے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا کسی بھی جگہ, سب سے بڑا ریلیف. جی, اس کے بعد دوسرا ہے کہ کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت ٹیکس کی جو ہے چھوٹ دی گئی ہر جگہ کے اوپر. اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ٹرن اوور ٹیکس ہے, ٹرن اوور ٹیکس میں تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہر کمپنی جو پروفٹ پراپر ڈکلیئر نہیں, یا جس کا پروفٹ بہت کم ہے تو وہ بھی ٹرن اوور ٹیکس میں چلے جاتے ہیں. تو جتنے بھی بزنسز ہیں سب کو ٹرن اوور ٹیکس 0.25% کم ہو گیا. اس کے علاوہ آٹو موبائل سیکٹر میں خاص طور پہ الیکٹریکل وہیکلز ہیں, ان کے اوپر سے FED ہٹا دی گئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ان میں ٹیکسز میں بھی کم کیا گیا, CKD کنڈیشن میں جو آ رہے ہیں اس کے بھی ٹیکس کم کیے گئے. اوور آل آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو خد و خال سامنے آئے, سب سے پہلے کہ ٹیکس نہ لگنا, دوسرا ایک وہ جو بات ہمیشہ کی جاتی تھی کہ فائلرز اور نان فائلرز, وہ جو ڈسکریمنیشن تھی ٹیکسز کے حوالے سے, وہ بھی اتنی پھر FBR کے نوٹسز ختم کر دی ہیں. ایک تو یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا, مطلب کا دوسرا ریلیف. یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہمیشہ سے میں اس ہر چینل پہ جا کے اس کے خلاف بولتا تھا, تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا. تھرڈ پارٹی آڈٹ کرا لیں, کسی سے بھی کرانے کو, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 4% سے زیادہ نہیں ہوگا تو اس کو آڈٹ کرائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں بزنس مین ٹیکس دینا چاہتا ہے, لیکن یہ بزنس مین ہراسمنٹ سے جو ہے وہ بچنا چاہتا ہے. اور سنگل لائن انہوں نے کہا کہ جو FBR کی ہراسمنٹ ہے ٹیکس اتھارٹیز کی, اس کو ہم ختم کریں گے. انور کاشف, مجموعی طور پہ کیونکہ ابھی یہ نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں, ابھی ان کے اوپر کامنٹری ہوگی, ابھی ان کے اوپر لکھا جائے گا, ان کا ڈیٹیل انالیسس ہوگا, تبھی کوئی حتمی رائے جو ہے وہ قائم ہوگی. تو دونوں طرف کے کیمپس جو ہے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جی دیکھیے, بیسکلی اگر آپ دیکھا جائے تو اپ شارٹ جو ہے نا وہ اس پورے بجٹ سپیچ کا وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی نیا ٹیکس نہیں اور ریلیف دینے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ودہولڈنگ ٹیکس 12 ودہولڈنگ ٹیکس وڈرا کر دیے ہیں اور ودہولڈنگ ٹیکس ریٹس میں کمی کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ اچھی انٹینشنز ہیں. آڈٹ کی جہاں تک بات ہے, وہ یہ خواب پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. یہ پچھلے 20 سال سے جب سے یہ آرڈیننس یہ خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا, پھر وہ کنونشنل اپروچ سسٹین کرتی ہے اور پھر اسی طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. اگر سیلف اسسمنٹ میں گئے تو تب یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی نا, کیا یہ ساری سیلف اسسمنٹ تو 2001 میں ہے ہی, آرڈیننس کی اسپرٹ یہی ہے. جو بگاڑ جو پیدا ہوا تھا وہ تو پہلے تھا, لیکن اب یہی آرڈیننس ہے. اس میں کہتے تھے کہ سیلف اسسمنٹ میں فائل کریں, آپ کا اسسمنٹ ہو جائے گا, بیکڈ بائی اسٹرکٹ آڈٹ ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہر کیس ہر سال آڈٹ ہو رہا ہے. تو یہ شروع ہو گیا تھا سلسلہ. اب انہوں نے کہا ہے, اب یہ کہاں تک عمل ہوتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو پرابلم کیا ہے اس کے عمل میں؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے ہمارے. یہ پہلے بھی کہا گیا کہ نہیں ہوگا, 4% لیے جائیں گے, لیکن پہلے بیلٹنگ میں 4% سلیکٹ کیا ہیں, پھر 177 میں کمشنر سلیکٹ کر دیتا ہے, اس سے جو بچ جاتے ہیں 122(5) میں ایڈیشنل کمشنر سلیکٹ کر لیتا ہے. تو یہ جو پورا ابھی آپ مٹھائی نہیں کھائیے گا, مٹھائی نہیں کھائیے گا, رک جائیے گا. پوری جو وہ ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں آج آڈٹ میرا بیلٹنگ میں آ گیا, اگلے سال کمشنر سلیکٹ کر دیا, اس سے اگلے سال 122(5). تو یہ جو چیز ہے یہ پہلے نظر آنی چاہیے گراؤنڈ پہ کیا کیا جانا ہے. دوسری بات یہ کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ جو ہے نا پہلے بھی آیا تھا لیکن ناکام ہو گیا تھا, کیونکہ آڈٹ فرم جو ہے نا ذمہ داری اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے. وہ ان کا جو TR تھا اس پہ ہی آپس میں FBR اور ان میں جو ہے نا ڈسپیوٹ ہو گیا تھا کہ وہ ٹرم آف ریفرنس جو دینا چاہ رہے تھے اس ٹرم آف ریفرنس سے ان کے ساتھ وہ ان الائن نہیں آئے تھے. تو یہ بھی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ آڈٹ فرمز کے ساتھ پہلے ان کو بیٹھ کے یہ بات کرنی پڑے گی کہ وہ ان آڈٹس کو کرنے کو تیار ہیں. اگر نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کہہ دی گئی اور بعد میں جا کے جی میرے خیال میں یہی ہے. اس لیے کہ 2 مہینے 3 مہینے کتنے دن ہوئے ان کو آئے ہوئے, اتنے دنوں میں یہ ایکسرسائز ہو نہیں سکتی تھی. پہلے کی ہو سکتا ہے چل رہی ہو, تو چل رہی ہو, لیکن اس پہ اب جو کرنٹ سٹنگ فائنانس منسٹر ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے جائے گا تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں پرابلم تو ہوگی. ان کی تو IMF سے بھی کنکلوڈ نہیں ہوئی, وہ بھی ہولڈ کے اوپر ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ آڈٹ والی بات جو ہے ایک اچھا خواب تو دکھائے گا, لیکن ایگزیکیوشن کیا ہوتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. جہاں تک ٹرن اوور ٹیکس کی بات ہے وہ اچھا ایک ریلیف ہے, لیکن کیپٹل گین میں انہوں نے بہت کم ریلیف دیا ہے.
ان کو جس طرح کے حالات کووڈ کی وجہ سے ہوئے ہیں ان کو 10% تک لے کے جانا تھے, ایٹ لیسٹ 5% کا ریلیف دینا چاہیے تھا تاکہ انویسٹمنٹ آئے اور فلو. ادروائز جو دیکھا جائے اسٹاک ایکسچینج میں تو لے والا صورتحال شروع ہو جائے گا, آواز آ جائے گی کل سے. ہاں, انہوں نے پھر ADRC کو بہت ایمفیسائز کیا, which is I think very good, because ADRC وہ چیز ہے جس کو اگر یوز کیا جائے صحیح طرح تو یہ سارے جو ڈسپیوٹ کورٹ تک جاتے ہیں یہ نہ جائیں. تو وہ اگر وہ بھی اگر یہ بیٹھ کے کسی کوئی اسکیم بنائیں گے اس کی اور صحیح لوگوں کو لے کے آئیں گے, پہلے بھی کمیٹیز بنائی گئی ہیں, پرنسپل سوچ دی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ پرنسپل سوچ دی. ذرا فرحت علی صاحب کی طرف چلتے ہیں. فرحت صاحب, کس طریقے سے کارپوریٹ سیکٹر جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے؟ نیت ایک اچھی ہے لیکن کنسلٹیشن, جیسے انور کاشف نے اس وقت کہا کہ بہت کچھ کیا جانا ہے ان پالیسیز کو, ان کو ڈیلیور کرنے کے لیے, ان کو میٹیریلائز کرنے کے لیے بہت چیزیں باقی ہیں. یہ دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہماری اکانومی کے لیے ہیں وہ ہے آپ کی لوکل انویسٹمنٹ اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ہماری ایکسپورٹ. اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تو فیکٹ یہ ہے کہ جی 2007 کے بعد جس وقت ہم نے ایک پیک اچیو کیا تھا $9 بلین اور ہماری GDP تھی 8.5%, اس کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں آئی ہے. 2 بلین 2.5 بلین چل رہے ہیں اور اس سال بھی ہماری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی 2.2 بلین US$ ہے. اس میں موسٹلی چائنیز ہیں, کچھ یہ آپ کی جو سیلولر فون کمپنیز ہیں ان کی لائسنسنگ ہے. تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے پاس نہیں آئی ہے. اور اس وقت جو ٹرینڈ بھی جا رہا ہے, ہماری رینکنگ جو ہے جو کہ کنٹری رینکنگ ہوتی ہے فیوریبل ڈیسٹینیشن ٹو ڈو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اس میں ہماری رینکنگ اب پہنچ گئی ہے 92 آؤٹ آف 109. اگر آپ بینچ مارک کمپیئر کریں تو ویتنام جو ہے وہ 45 کی پوزیشن پہ, انڈیا 61 کی پوزیشن پہ, ایران 66 کی پوزیشن پہ. تو ہمیں بڑا فرینکلی دیکھنا ہے کہ یہ ہم اس پوزیشن پہ کیوں کھڑے ہیں, کیا وجہ ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کا ہم سنتے امپروو ہو گیا ہے, لیکن کتنا امپروو ہو گیا ہے, کیا ہوا ہے. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی صرف 2 شہروں میں, کراچی اور لاہور میں, ریسٹ آف پاکستان اس میں شامل نہیں ہے؟ نہیں, وہ ریسٹ آف پاکستانی بس یہ ابھی کرا ہی انہوں نے اس کا, اور وہ بھی پیپر پہ زیادہ ہے. ریئلٹی میں ابھی تک بیوروکریٹک کنٹرولز اور یہ جو یہ جکڑا ہوا ہے وہ ابھی تک موجود ہے کچھ تھوڑی جگہوں پہ. آپ کو سر, آپ کو فرق کیا لگا اگر حفیظ شیخ ہوتے وہ کیا بجٹ دیتے اور شوکت ترین ہیں تو انہوں نے جو بجٹ دیا؟ واضح فرق, کیونکہ آپ فائنانس منسٹر ٹو فائنانس منسٹر کمپیریزن, حفیظ شیخ صاحب اگر ہوتے تو وہ IMF کی پابندیاں جو کہی جا رہی تھی کہ وہ زیادہ ہوتی, تو اب کتنا ریلیف ملا ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, میں کمپیئر اس طریقے سے کروں گا حفیظ شیخ صاحب کو وداؤٹ اینی prejudice to anybody. شوکت ترین he was more of an academic finance minister. Shaukat Tareen is a business finance minister, is a hands-on finance minister, جو کہ انہوں نے آ کے بالکل ٹرینڈ کو چینج کیا ہے انورڈ لوکنگ سے ایکسٹرنل لوکنگ, جس میں انہوں نے بڑی ایک پیراڈائم شفٹ کیا ہے کہ بھائی تم گروتھ کی طرف جاؤ. جب تمہارے پاس ریونیو جنریٹنگ سورس ہی نہیں ہے, انہیں کو تم فریز کر رہے ہو, تو ٹیکس کہاں سے لوگے؟ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اسی سے لوگے, اور انڈسٹریز کو اپنا وہ برڈن کرو گے. تو یہ جو پیراڈائم شفٹ شوکت ترین صاحب لائے ہیں, یہ ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے. وہ 3 انہوں نے چیزیں بتائی ہیں, ایکسپورٹ ایکسپورٹ ایکسپورٹ, FDI FDI FDI, انہوں نے ایگریکلچر بھی کہا ہے, ایگریکلچر بھی کہا ہے انہوں نے. تو بہت ظاہر ہے کہ اب ایگریکلچر کی بات ہے تو پھر اس میں تو بہت جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری آ جاتی ہے. ترین صاحب کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں سے بھی ڈیل کرنا ہے جب وہ ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں, جب وہ ایگریکلچر پہ انکم ٹیکس کے حوالے سے بات کریں. غالباً یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک,
आगे बढ़ते हैं और एक पैराडाइम शिफ्ट की जो बात की जा रही थी इस वक्त कि आपको सब कुछ बढ़ा लें, टैक्स, रेवेन्यू, दिस एंड दैट, एवरीथिंग, सबसे पहले अपना जीडीपी साइज बढ़ाइए। तरीन साहब का जो पॉइंट है कि जीडीपी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।